बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। हमारे एक भाई ने सवाल किया है हज़रत हुजर बिन उदय के बारे में। हज़रत हुजर बिन उदय रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल थे कि उनकी शहादत किस तरीके से हुई है। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि अमूमन लोग जो है ना इसको हुजर बिन अदी पढ़ते हैं। ये लफ्ज़ अदी नहीं है, उदय है। हुजर बिन उदय ये इनका नाम था। और हज़रत हुजर बिन उदय जो हैं ये हज़रत अदी बिन हातम ताई के बेटे हैं। हज़रत अदी बिन हातम ताई, हज़रत अदी बिन हातम ताई का नाम तो आप लोगों ने सुना हुआ होगा। बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, उनके सखावत के चर्चे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो हज़रत अदी बिन हातम ताई जो थे ये ख़ुद सहाबी थे और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबा में शुमार होते हैं। जब ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे तो रसूल अकरम इनका बड़ा इज़्ज़त और एहतराम करते थे और इन्हें अपने करीब बिठाया करते थे। ये बड़े बुज़ुर्ग थे, अच्छे ख़तीब थे, बड़े शुजा आदमी भी थे। तो हज़रत हुजर इन्हीं के बेटे हैं और हज़रत हुजर ख़ुद सहाबी हैं। हज़रत हुजर बिन उदय जो हैं ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। इन्होंने रसूल अकरम की सोहबत पाई है और आपकी ज़ियारत भी की है। उसके बाद ये अली अलैहिस्सलाम के साथ रहे हैं। सारी ज़िंदगी इन्होंने अली अलैहिस्सलाम के साथ गुजारी है। और आपका ज़िक्र जो है वो शियान अली में होता है। ख़ास तौर पर जो है ना कहा जाता है कि हुजर बिन उदय जो है वो शियान अली में से थे। आप रहने वाले तो कूफा के थे, लेकिन आपका जो है ना वो मदीने आना जाना लगा रहता था और अक्सर आप मदीने आकर अली अलैहिस्सलाम की सोबत में बैठते थे और उनसे बहुत कुछ सीखा करते थे। कुरान और हदीस और फ़िक़्ह के बारे में बहुत मालूमात हासिल किया करते थे। मौलाना मौदूदी ने अपनी किताब खिलाफत और मलूकियत में हुजर बिन उदय के बारे में सैर हासिल बहस की है। उसमें वो हसन बसरी को आप जानते होंगे, ताबई थे और वो हसन बसरी अपने ज़माने के जो है ना बड़े मुहद्दिस और मुज्तहिद गुज़रे हैं। हसन बसरी का एक कौल नकल किया है मौलाना मौदूदी ने अपनी किताब खिलाफत और मलूकियत में। उसमें वो लिखते हैं कि माविया के 4 अफ़ाल ऐसे हैं कि अगर कोई शख्स इनमें से किसी एक का भी इर्तिकाब करे तो वो उसके हक़ में मुहलिक है। वो 4 क्या हैं? नंबर 1, इनका इस उम्मत के सर पर तलवार सौंप लेना और मशवरे के बगैर हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेना। दूसरा, कि अपने बेटे यजीद को जानशीन बनाना जबकि वो जानता था कि ये शराबी है, ज़ानी है, फासिक और फाजिर है। तीसरा, ज़ियाद को अपने ख़ानदान में शरीक करना हालांकि वो ज़नाज़ादा था और उसे अपना भाई करार देना, क्योंकि ज़माना जाहिलियत में माविया के बाप अबू सुफियान ने ज़ियाद की माँ के साथ ज़ना किया था और उससे वो नुतफ़ा ठहरा था। और फिर माविया ने अपने दौर इक़्तिदार में ज़ियाद को, उस ज़नाज़ादे को अपना भाई करार दे दिया था। और चौथी बात मौलाना मौदूदी ने जो लिखी है, हसन बसरी का कौल जो नकल किया उसमें लिखा है कि हज़रत हुजर बिन उदय और उनके 12 साथियों को कत्ल कर देना। लेकिन यहाँ पर जो है मौलाना मौदूदी ने एक जुमला हज़फ कर दिया है। हसन बसरी का जो मुकम्मल कौल है वो इब्न असीर ने और तिबरी ने अपनी अपनी किताबों में दर्ज किया है। मैं उसका हवाला भी इंशाल्लाह आपको दे दूँगा। उन्होंने ये लिखा है कि हाँ, हुजर और उनके साथियों की वजह से माविया पर दर्दनाक अज़ाब हो, हुजर और उनके साथियों की वजह से उन पर दर्दनाक अज़ाब हो। 2 मरतबा ये जुमला लिखा है हसन बसरी ने। लेकिन मौलाना मौदूदी ने इस जुमले को हज़फ किया है। क्यों हज़फ किया ये हमारी समझ में नहीं आया है। हज़रत हुजर बिन उदय रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद जब माविया एक दफ़ा मदीने आया है तो हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन ने भी इसके ऊपर सख्त एहतजाज किया था और माविया को कहा कि माविया, तुम्हें खौफ खुदा नहीं आया उस वक्त कि जब तुम हुजर को कत्ल कर रहे थे? हुजर जैसा बातक़वा बासाले सहाबी कौन था और तुमने उसे कत्ल कर दिया और उसके साथियों समेत उसे कत्ल कर दिया। अच्छा, हज़रत हुजर बिन उदय के कत्ल की वजह क्या थी उसके बारे में जो है ना जो किताबों में लिखा हुआ है, तारीख़ की किताबों में, मैं मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। हज़रत हुजर बिन उदय की शहादत का किस्सा यूँ है कि आप एक ज़ाहिद और आबिद सहाबी और सुलह उम्मत में से ऊंचे दर्जे के शख्स थे। माविया के ज़माने में जब मेंबरों पर से हज़रत अली और औलाद अली पर एलानिया
لعنت اور سب و ستم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور گالیاں بکی جانے لگیں تو عام مسلمانوں کے دل ہر جگہ اس سے زخمی ہوئے، مگر لوگ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، خوفزدہ ہو جاتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک نہ ہو۔ کوفے میں حضرت حجر بن عدی سے صبر نہ ہو سکا اور انہوں نے جواب میں حضرت علی کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دیں۔ جب زیاد کی گورنری میں کوفے کے ساتھ بصرہ کو بھی شامل کر دیا گیا تو اس نے حجر بن عدی پر سختی کی، اور جب زیاد ممبر سے حضرت علی کو گالیاں دیتا تو حضرت حجر بن عدی اس کی مخالفت کرتے تھے۔ آخرکار زیاد نے ان کو اور ان کے 12 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف بہت سارے لوگوں کی شہادتیں جمع کی، اور معاویہ کو ایک خط لکھا جس میں لکھا کہ حجر بن عدی نے خلیفہ کے خلاف ایک گروہ بنا لیا ہے اور وہ خلیفہ کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں، خلافت کو آل ابی طالب کا حق سمجھتے ہیں اور ابو تراب کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے خلیفہ کے عامل کو شہر سے نکال دیا جائے۔ یہ علی کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں بجائے لعنت کرنے کے۔ ان گواہیوں میں پھر انہوں نے ایک جھوٹی گواہی بھی لکھی، بہت ساری جھوٹی گواہیاں تھیں لیکن ان میں قاضی شرعی کی بھی جو ہے انہوں نے جھوٹی گواہی لکھ دی۔ جب قاضی شرعی کو پتہ چلا کہ میرے جعلی دستخط کیے گئے ہیں تو اس نے پھر الگ سے معاویہ کو ایک خط لکھا اور اس میں لکھا کہ حجر بن عدی نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج و عمرہ ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں، یعنی علی کی تعریفیں کرنا نیکی کا حکم دینا ہے اور علی کو گالیاں دینے سے روکنا بدی کا حکم دینے سے روکنا ہے، اور ان کا خون اور مال حرام ہے۔ لیکن اس کے باوجود معاویہ نے ان جھوٹی گواہیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دینے کا حکم دے دیا۔ اور غضب خدا کا یہ ہے کہ یہ مستدرک للحاکم میں یکے بعد دیگرے 12-13 احادیث روایات نقل کی ہیں، ان کو پڑھ کے آدمی خون کے آنسور ہوتا ہے۔ یعنی اس جگہ پر حضرت حجر بن عدی کو قتل کیا گیا جو علاقہ انہوں نے خود فتح کیا تھا، جب وہ فوج کے سپہ سالار تھے انہوں نے جو علاقہ فتح کیا تھا اسی علاقے میں ان کو لے جایا گیا، بیابان علاقہ تھا، وہاں پر جا کر ان کو قتل کیا گیا۔ اور قتل کرنے سے پہلے جو شرطیں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں وہ کیا تھی؟ مولانا مودودی نے وہ شرطیں لکھی ہیں اپنی کتاب خلافت اور ملوکیت میں۔ قتل سے قبل جلادوں نے ان کے سامنے جو بات رکھی وہ یہ تھی کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم لوگ علی اور اولاد علی سے اظہار برات کرو اور ان پر لعنت بھیجو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور قتل نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت حجر بن عدی نے کہا کہ میں زبان سے ایسی بات نہیں نکال سکتا جو میرے رب کو ناراض کرے۔ چنانچہ ان کو اور ان کے 7 ساتھیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، سر قلم کر دیے گئے ان میں سے 7 میں سے جو ہے نا 5 کو چھوڑ دیا گیا تھا اور باقیوں کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا گیا تھا۔ اور بعد میں ان 5 کو بھی قتل کر دیا ہے، ان کو پھر معاویہ کے پاس لے جایا گیا اور معاویہ نے پھر شام میں ان کو قتل کیا تھا۔ 7 کو تو یہاں پر مقام عذرا ایسے کہتے ہیں، مقام عذرا، جہاں پر ان کو قتل کیا گیا ہے۔ اور علی علیہ السلام نے ان کی شہادت کی پیشنگوئی پہلے سے کر رکھی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اصحاب خدود کتنے اچھے لوگ ہیں کہ جن کو میری محبت میں قتل کیا جائے گا۔ اور مقام عذرا کے اوپر یہ مختلف کتابوں میں، البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، تاریخ ابن خلدون میں بھی ہے، طبری میں بھی ہے، الاستیاب میں بھی ہے، بہت ساری کتابوں میں جو ہے نا یہ روایات موجود ہیں۔ بہرحال قتل کرنے سے پہلے جو شرط رکھی گئی تھی ان کے سامنے وہ یہ تھی کہ اگر تم علی کے اوپر لعنت کرو گے تو تم کو چھوڑ دیں گے ورنہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر حضرت حجر بن عدی نے ان سے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی علی سے محبت کرتے رہیں اور اب اپنی جان بچانے کے لیے ہم علی کو گالیاں دینا شروع کر دیں، البتہ اتنا ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ اور حضرت حجر بن عدی کے بارے میں کہا کہ وہ 24 گھنٹے جو ہے نا وہ وضو میں رہا کرتے تھے، صبح سو کر جب اٹھتے تھے تو فوراً وضو کر لیا کرتے تھے، اور اگر دن میں کبھی ان کا وضو ٹوٹ جاتا تھا تو وہ فوراً وضو کر لیا کرتے تھے۔ یعنی ان کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان اصحاب میں سے ہیں جو ہمیشہ وضو میں رہا کرتے تھے۔
تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے صرف وضو اور 2 رکعت نماز کا موقع دے دو. تو انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر یہ کہا کہ دیکھو مجھے انہی بیڑیوں میں، انہی ہتھکڑیوں میں، اسی توق کے ساتھ، انہی کپڑوں میں دفن کرنا، تاکہ میں قیامت کے دن جب اٹھوں تو اسی حالت میں اٹھوں گا، اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ میرا معاملہ جو ہے نا معاویہ کے ساتھ میں، معاویہ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. تو ان کو اسی حالت میں پھر دفن بھی کیا گیا تھا. تو اب ان کا اصل میں سر قلم کیا گیا. ان میں سے جو 7 لوگ تھے ان کا سر قلم کیا گیا تھا، اور ان کے ایک ساتھی تھے حضرت عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو جو ہے زندہ دفن کیا گیا تھا، ان کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا. یہ جو آپ ایک واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں نا، کہ جب داعش نے شام کے اوپر قبضہ کیا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ بہت سارے اصحاب رسول کی قبروں کو، مزارات کو مسمار کیا ہے. تو ایک قبر انہوں نے کھودی تھی، وہاں سے جو ایک لاش نکلی تھی، اور اس لاش کی ویڈیو اور تصویریں جو ہے نا وہ فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر بہت چلتی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ لاش اصل میں عبد الرحمن بن حسان کی تھی، حضرت عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. یہ تابعی ہیں، یہ علی علیہ السلام کے صحابی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں تھے، علی علیہ السلام کے صحابی تھے، لیکن حضرت حجر بن ادے کے ساتھ تھے. ان کی جو 12 ساتھی تھے ان میں یہ شامل تھے. اور جن 7 لوگوں کو وہاں پر شہید کیا گیا تھا، ان 7 میں سے 6 کو تو قتل کیا گیا، ان کے سر قلم کیے گئے تھے، اور عبد الرحمن بن حسان کو زندہ دفن کیا گیا تھا. تو وہ جو لاش ملتی ہے نا آپ کو، وہ حضرت عبد الرحمن بن حسان کی ہے، حضرت حجر بن ادے کی نہیں ہے وہ لاش. تو پھر ان سب لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور ان کے بارے میں تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے ناموں کے بارے میں نا، کہ یہ 12 لوگ کون تھے. ان میں سب سے پہلے حضرت حجر بن ادے ہیں، دوسرے ارقم بن عبداللہ کندی ہیں، تیسرے شریک بن شداد حضری ہیں، چوتھے سیفی بن فصیل شیبانی ہیں، پانچویں قبیضہ بن زبیغہ عیسیٰ ہیں، چھٹے کریم بن عفیف ہیں، ساتویں عاصم بن عرف یجلی ہیں، آٹھویں ورقہ بن سمیع ہیں، نویں قدام بن حیان ہیں، اور 10ویں عبد الرحمن بن حسان ہیں، اور 8ویں جو ہے نا وہ معذر بن شہاب ہیں، اور 12ویں جو ہے وہ عبداللہ بن حوبہ سعیدی ہیں. تو ان میں حضرت عبد الرحمن بن حسان انزی، یہ انزی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کو زندہ دفن کیا گیا تھا. اور وہ جو ویڈیو ملتی ہے آپ لوگوں کو، وہ ان کی ویڈیو ہے، وہ اصل میں حضرت حجر بن ادے کی ویڈیو نہیں ہے. تو یہ ان کی صورتحال ہے. اور مطلب بڑے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے تھے یہ، لیکن ان کو بڑے ظلم کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا تھا. اور اس کے بارے میں بہت سی کتابوں میں مل جاتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، تقریباً ساری کتابوں میں آپ ان کے حوال ملیں گے. اور اس کے اوپر بڑا سخت قسم کا احتجاج بھی کیا گیا تھا.